बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से और सेहतमंद होंगे। पिछला लेक्चर आपने गौर से सुना होगा। आज हम आगे बढ़ते हुए नफ्स ज़किया और अबू जाफ़र मंसूर के दरमियान जो जंग हुई उसकी तफसील में जाएंगे और साथ में नफ्स ज़किया की शहादत और नाकामी के असबाब का भी तज्ज़िया करेंगे। तो चलिए हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मंसूर और नफ्स ज़किया के माबैन ख़तों की ताबत हुई, लेकिन कोई सूरत सुलह की ना बन सकी। उसने अपने भतीजे ईसा बिन मूसा को 4000 सवार और 2000 पैदल फ़ौज की कमान देकर मदीना नफ्स ज़किया की सरकोबी के लिए रवाना किया और साथ ही उसको ये ताकीद की कि आले फ़ातिमा में से जो तुम्हें मिलने आए उसका नाम पता लिखना और जो अतात ना करे उसका माल और असबाब ज़ब्त कर लेना। ईसा की रवानगी के बाद मोहम्मद बिन कहतबा की क़यादत में उसके लिए मज़ीद मदद भेजी। इधर जब नफ्स ज़किया को अब्बासी फ़ौज के आने की इत्तला मिली तो उन्होंने मशावरत तलब की और ये फ़ैसला किया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की खंदक को दोबारा साफ़ किया जाएगा और मदीना मुनव्वरा के अंदर रहकर ये जंग लड़ी जाएगी। अब्बासी जनरल ने शहर का मुहासरा किया और एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अहले मदीना को कहा कि आप लोग हथियार डाल दें, जिसको इमाम नफ्स ज़किया ने रद्द किया और जवाब में पैगाम भिजवाया कि मैं तुमको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की दावत देता हूँ और इसके इंतकाम से डराता हूँ। खुदा की कसम मैं उस वक्त तक अपने दावा से दस्तबरदार नहीं हो सकता कि जब तक कि मैं अपने अल्लाह से ना मिल जाऊँ। तुम्हें इस हालत से बचना चाहिए कि खुदा की तरफ बुलाने वाला शख्स ही तुम्हें कत्ल करे और तुम इसे कत्ल करोगे तो इसका वबाल तुम पर होगा। फिर नफ्स ज़किया ने शुरू होने से पहले जंग बाकायदा बहुत बड़े इज्तिमा में ऐलान किया कि जो कोई जंग से अलग होना चाहता है उसको इजाज़त है। ये उनकी बहुत बड़ी फाश गलती थी और नतीजा ये निकला कि बहुत सारे लोग उनसे किनारा कश हो गए। बहुत कम तादाद में लोग बाकी रह गए। शुरू में जो इनफरादी मुकाबले हुए उसमें नफ्स ज़किया और उनकी अफवाज ने खूब दाद शुजाअत दी। बहुत सारे अब्बासी फ़ौजी काम आए, लेकिन बहसीयत मजमूई अब्बासी लश्कर का पलड़ा भारी रहा। दूसरे दिन जब जंग का आगाज़ हुआ तो नफ्स ज़किया के साथ सिर्फ 313 जानसार बाकी रहे। इतनी कम तादाद के बावजूद भी इमाम नफ्स ज़किया ने बहुत डटकर मुकाबला किया। इसी दौरान में दुश्मनों के कुछ सिपाही जो है वो खंदक फलांग और शहर की हदूद में दाखिल होकर उन्होंने एक ऊंची जगह अब्बासी अलम लहरा दिया और नफ्स ज़किया के साथियों के हौसले पस्त हो गए। ताहम नफ्स ज़किया मैदान में डटे रहे और 14 रमज़ानुल मुबारक 145 हिजरी मुताबिक 6 दिसंबर 762 ईस्वी इतवार के दिन बाद अज़ नमाज असर शहीद हो गए। ईसा बिन मूसा ने उनका सर कलम करके अबू जाफ़र के पास बगदाद भिजवाया। तशहीर कराई गई। उनके और उनके शहीद साथियों को मदीना मुनव्वरा सनियतुल वदा के मकाम पर सूली पर लटकाए रखा गया। नफ्स ज़किया की हमशीरा की दरख्वास्त पर उनका जो बेसर जसद था उनको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। बच्चों ये याद रखना कि नफ्स ज़किया को इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा जैसे फ़ुक़हा की और सुलहाए उम्मत की तायद और हमायत हासिल थी और इन्होंने अपनी दावत को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर उठाया था। आपकी शहादत के बाद ज़ाहिर है आलम इस्लाम एक नेक और पाकीज़ा सीरत इंसान से महरूम हो गया।
دوسری جانب ان کے بھائی نفس رضیہ حالانکہ شروع میں دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ مدینہ میں نفس زکیہ اور عراق میں نفس رضیہ اکٹھے ہی خروج کریں گے، لیکن عین موقع پر ابراہیم جو ہے وہ چیچک جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے، اور اس طریقے سے دونوں بھائی اکٹھے خروج نہ کر سکے اور عباسیوں کو یکے بعد دیگرے ان کے خلاف کارروائی کا موقع مل گیا۔ نفس زکیہ کے شہادت کے بعد نفس رضیہ کی بھی شہادت ہوئی، اور یہ دوسرے بھائی کی شہادت کی تفصیل کچھ ایسی ہے کہ جیسے ہی محمد نفس زکیہ شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر ابراہیم تک پہنچی تو انہوں نے عیدگاہ کے میدان میں ایک عام اجتماع میں ان کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ اب ظاہر ہے تمام عوام الناس میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی، اور جو شکست خوردہ عباسی فوج تھی جن کو انہوں نے بڑی خوبی سے شکست دی تھی، ان میں تازہ جذبہ پیدا ہو گیا۔ ابراہیم نے اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کی بہت کوشش کی اور بصرہ میں اپنے بیٹے حسن کو قائم مقام بنا کر خود 1,00,000 فوج کے ساتھ کوفہ کی راہ۔ دوسری جانب عیسیٰ بن موسیٰ اپنی فتح مند فوج کے ساتھ بغداد واپس لوٹ آیا۔ منصور نے فوراً اسے بصرہ کے محاذ پر بھیج دیا اور اپنے بیٹے مہدی کو فارس پر حملے کرنے کا حکم دیا۔ کوفہ سے 16 میل دور عیسیٰ بن موسیٰ اور ابراہیم کی فوج کے درمیان خونریز جنگ ہوئی۔ عباسی مقدمۃ الجیش شکست کھا کر بھاگ نکلا، لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ عین اسی عالم میں منصور کا چچا زاد بھائیوں جعفر اور محمد کی قیادت میں تازہ دم عباسی فوج آ پہنچی، اور اس تازہ دم عباسی فوج نے پیچھے سے علویوں پر حملہ کیا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے موقع سے فائدہ اٹھایا، واپس پلٹ کر ہاشمیوں کی فوج پر اچانک حملہ کر دیا اور ابراہیم عباسی فوج کے نرغے میں آ گئے۔ اس وقت صرف 400 جانصار ان کے گرد جمع رہے، باقی بھاگ نکلے۔ ایک تیر اتفاقاً ابراہیم جن کو نفس رضیہ کہا جاتا تھا ان کے گلے میں آ کر لگا۔ ان کے ساتھیوں نے ان کو گھوڑے سے اتار لیا، لیکن عباسی فوج کا ایک شخص حمید بن قحطبہ نے بڑھ کر ابراہیم کا سر کاٹ کر عیسیٰ بن موسیٰ کو پیش کیا۔ اب بچوں ہم ان اسباب کا جائزہ لیتے ہیں جو ان دونوں بھائیوں کی ناکامی کی وجہ بنے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وقت سے پہلے انہوں نے خروج کر دیا۔ فاطمیوں اور علویوں کی شکست کا جو سب سے پہلا سبب قرار دیا جاتا ہے وہ جہاد کا قبل از وقت آغاز تھا۔ نفس زکیہ کے والد نے کو جب گرفتار کر کے بغداد لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو کسی مناسب وقت کے لیے خروج کو اٹھا رکھنے اور انتظار کی نصیحت کی تھی۔ امام ابو حنیفہ کی بھی یہی رائے تھی۔ خود نفس زکیہ بھی یہی رائے رکھتے تھے کہ جب تک پورے طور پر وسائل میسر نہ آ جائیں اور کامیابی کا پورا یقین نہ ہو جائے خروج کا آغاز مناسب نہیں، لیکن ان کے بعض ساتھی اور مددگار بضد تھے کہ جنگ فوراً شروع کی جائے۔ انہوں نے یہ غلط رائے قائم کر لی تھی کہ تلواروں کو نیام سے باہر نکالنے کا وقت آ گیا ہے، اور اسی دباؤ میں نفس زکیہ نے قبل از وقت خروج کیا اور ناکام ہوئے۔ دوسرا سبب خود نفس زکیہ کے قریبی رشتہ دار ان کی حمایت اور سے محرومی اور ان کا عدم تعاون۔ جب وہ عامة الناس سے بیعت لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک بزرگ اور معمر رشتہ دار اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر کو بیعت کے لیے بلوایا، تو انہوں نے جواب میں کہا، بھتیجے تم مارے جاؤ گے، میں تمہاری بیعت کیسے کروں؟ اسی طرح بہت سارے ان کے خاندان کے افراد جن میں عبداللہ بن محمد، ان کے بھائی عمر بن محمد، ابو عقیل بن داؤد،
یہ عباسی حاکم جو تھا مدینہ کا رباح، اس کے طلب کرنے پر اس کے پاس چلے گئے۔ اس کے علاوہ محمد بن زیاد، حسن بن زیاد جیسے ہاشمیوں نے بھی ان کی بیعت نہ کی۔ خود امام جعفر صادق جیسے عظیم انسان بھی خاموش رہے۔ اگر یہ تمام لوگ اکٹھے اور متحد ہو کر شریک سفر ہوتے تو یہ ممکن تھا کہ خلافت فاطمیوں کے پاس آ جاتی۔ پھر ایک اور سیاسی غلطی جو نفس زکیہ سے، جس کو آپ فاش غلطی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے جنگ کے آغاز سے پہلے مدینہ کے لوگوں کو یہ کہا کہ جو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور اس پر بہت سارے لوگ ان کے ساتھ چھوڑ کر ارد گرد کے پہاڑوں پر منتقل ہو گئے۔ جب نفس زکیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک قلیل تعداد تھی جو ان کے ساتھ تھی، باقی سب ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ایک اور سبب ان کا اپنے حامی جو ان کے تھے ان کے درمیان اختلاف تھا۔ نفس زکیہ کے ساتھیوں میں خندق کھود کر لڑنے پر شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ نفس زکیہ اس کو سنت رسول کے مطابق قرار دیتے تھے، جبکہ ان کے اختلاف کرنے والوں کا مسلک یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خندق کھودنے کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہوئی تھی، جبکہ یہاں اس طرح کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس پر بھی بہت سارے لوگ ان سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر ان کے بعض حامیوں کو یہ اعتراض بھی تھا کہ وہ ہر معاملے میں بنو جہینہ کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ان کی خدمات زیادہ ہیں۔ پھر مدینہ میں وسائل کی کمی بھی تھی۔ منصور کے ایک مشیر نے منصور کے سامنے اس امر کی نشاندہی کی کہ مدینہ کی آبادی تھوڑی ہے، وسائل کم ہیں، اور اگر معاشی ناکہ بندی کر دی جائے تو مدینہ کے لوگ زیادہ دیر تک اس جنگ کو جاری نہ رکھ سکیں گے۔ چنانچہ یہ رائے جو ہے وہ منصور نے اس رائے پر عمل کیا، اور اہل مدینہ زیادہ دیر تک مزاحمت بھی اپنی برقرار نہ رکھ سکے۔ پھر نفس زکیہ اور رضیہ میں آپس کے رابطے کی بھی کمی تھی۔ دونوں کے درمیان جنگی حکمت عملی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کم ہوا۔ پھر عین وقت پر ابراہیم علیل ہو گئے، اس لیے دونوں بھائی بر وقت نہ خروج کر سکے۔ پھر نفس رضیہ نے نفس زکیہ